بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. معزز سامعین کرام، ابھی عشاء کی نماز کی دوسری رکعت میں سورہ نازعات کی چند آیات پڑھی گئی ہیں. انہی آیات میں سے کچھ آیتوں کو ابھی میں نے دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ کر آج کے اس درس کا موضوع منتخب کیا ہے. کیا رب کریم نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے؟ آئیے سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا سبق ہے، کیا دروس ہیں جو اللہ رب العالمین ہم انسانوں کو دینا چاہتے ہیں. فرمایا: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بڑی اور سخت قسم کی مصیبت لوگوں کے اوپر آئے گی. طامہ دراصل کہا جاتا ہے ایسا بڑا حادثہ کہ جس کے صبر کی طاقت انسان کے اندر نہ ہو، جس کو برداشت کرنے کی طاقت انسان کے اندر موجود ہی نہ ہو، اس کو طامہ کہا جاتا ہے. اور یہاں اللہ رب العالمین نے طامۃ الکبریٰ کہا ہے، یعنی بہت بڑا حادثہ جس کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ کتنا بڑا حادثہ ہونے والا ہے. اشارہ ہے قیامت کے دن کی طرف. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب یہ اتنا بڑا حادثہ لوگوں کے بیچ میں واقع ہوگا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، یہ وہ دن ہوگا جس دن کی انسان اپنا عمل یاد کرے گا. جو کچھ بھی اس نے دنیا کے اندر آخرت کے لیے کیا تھا وہ اس کی نگاہوں میں گھوم جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، اور جہنم دیکھنے والوں کے سامنے لے آئی جائے گی، اسے لایا جائے گا، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اسے حاضر کیا جائے گا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن طَغَى، اب کیا ہوگا؟ جنہوں نے سرکشی کی راہ اپنائی ہے. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جہنم ہی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اپنے اندر پیدا کیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور خواہشات نفس سے اپنے آپ کو روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت رب کریم نے ٹھکانے کے طور پر رکھا ہے. یہ چند آیات ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور اس کا سادہ سا یہ مفہوم و ترجمہ ہے. اس میں قیامت کی ہولناکیوں کی طرف اشارہ ہے. ان آیات میں قیامت کی ہولناکیوں کی طرف اشارہ. تھوڑا قریب آ جائیے، مل کے بیٹھتے ہیں مجلسوں کے اندر. اللہ رب العالمین نے قیامت کی عظیم ہولناکی کا ایک ہلکا سا منظر نامہ پیش کیا ہے.
ایک ایسی صفت ذکر کر کے کہ جس کو انسان سوچ کر کے کانپ اٹھے۔ اللہ نے قیامت کا نام یہاں ایسا ذکر کیا ہے الطامہ کہہ کر کے کہ انسان اس کی حقیقت پر اگر غور کرتا ہے، وہاں تک اگر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے آپ میں نہیں رہ سکتا۔ کہا الطامۃ الکبریٰ، جب بہت بڑا حادثہ پیش آئے گا، بہت بڑی ہولناکی والا دن سامنے آئے گا، یہ وہ دن ہوگا جیسا کہ ایک اور جگہ پر یا بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ یوم عظیم۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کا جو جھٹکا ہوگا اور اس کی جو خطرناک قسم کی ہولناکی ہوگی، کہا یہ بہت خطرناک ہوگا، بہت عظیم ہوگا۔ اس دن کیا ہوگا؟ تضع کل مرضعۃ عما ارضعت۔ اس دن کی صورتحال یہ ہوگی کہ حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ جو بھی عورتیں ہوں گی اس پوزیشن میں گھبراہٹ اور ہولناکی اتنا شدید ہوگا کہ وہ سب کچھ بھول بیٹھیں گی، اور شدت کا اثر ان کے پیٹ پر، ان کے دل پر ہوگا کہ پیٹ کے اندر کی موجود جو چیزیں ہیں وہ نیچے ساقط ہو جائیں گی، اور انسان اس دن ایسا لگے گا کہ جیسے وہ بے ہوش ہو گیا ہو، ہوش و حواس میں نہیں ہے، حالانکہ کچھ اس نے پیا نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا ہوش غائب ہو گیا ہے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، لیکن اللہ رب العالمین کا عذاب ہی سخت ہے۔ تو یہ سخت ترین عذاب اللہ رب العالمین کا قیامت کی ہولناکیوں کی شکل میں لوگوں کے سامنے آئے گا۔ ہر انسان اپنی نگاہوں سے اس ہولناکی کو دیکھے گا اور اسے فیس کرے گا، کوئی بھی انسان اس سے نہیں بچ سکتا۔ موت ہر ایک کے اوپر آئے گی، موت کے بعد کے منازل ہر ایک کے اوپر آئیں گے، قبر کی وحشت اس کے سامنے آئے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آخرت کا دن جس کا رب کریم نے وعدہ کیا ہے وہ اپنی ہولناکیوں کے ساتھ ہمارے درمیان ہوگا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ طامۃ الکبریٰ ہمارے درمیان ہوگا۔ تو اس موقع پر جب یہ نہایت ہی ہولناک دن ہوگا تو صورتحال لوگوں کی کیا بنے گی، تفصیلات میں نہ جا کر آیات میں جن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اسی کی ارد گرد چند باتوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اس دن انسان اپنا عمل یاد کرے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، کیا کچھ اس نے کیا ہے وہ اسے سب یاد آئے گا۔ اب آپ سوچئے کہ اس وقت ہم کیا یاد کریں گے۔ ممکن ہے ہمیں زندگی میں بچپن کی بہت ساری چیزیں نہ یاد آئیں، یا جو بڑی عمر کے ہو گئے ہیں جوانی کی باتیں انہیں نہ یاد آئیں، لیکن قیامت کے روز جب وہ جھٹکا اس کے سامنے ہوگا تو سب کچھ اس کے سامنے ہوگا، پورا منظرنامہ اس کے سامنے ہوگا، زندگی کا سب کچھ اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا، سب چیزیں یاد آنے لگیں گی، اچھائیاں بھی اور برائیاں بھی۔ لیکن پلٹنے والا دن نہیں ہے کہ پلٹ کر کے انسان آئے اور غلطیوں کی اصلاح کر سکے اور ٹھیک ٹھیک اپنے اعمال کو رب کریم کے حضور پیش کر سکے۔ پچھتانے والا دن ہے، حسرت والا دن ہے، افسوس والا دن ہے، تکلیف والا دن ہے، مشقت والا دن ہے اگر انسان نے اچھے کام نہیں کیے ہیں۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اس جھٹکے کے ساتھ ساتھ رب کریم
جہنم کو حکم دے گا 70,000 فرشتے جہنم کے ہر لگام کو پکڑ کر کے میدان محشر میں لوگوں کے سامنے گھسیٹتے ہوئے لے آئیں گے، جہاں پہ سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، سارے لوگ جہاں جمع ہوں گے، سورج ایک نیزے کے اوپر ہوگا، وہاں پر رب کریم جہنم کو اس میدان کے اندر لانے کے لیے فرشتوں کو بھیجے گا۔ کتنے فرشتے؟ کتنے؟ 70,000 فرشتے ہر لگام پہ جہنم کو رب کریم 70,000 لگام سے 70,000 لگام میں لگا کر فرشتوں کے ساتھ میدان محشر کی طرف بھیجے گا۔ 70,000 لگام، ہر لگام کے پیچھے 70,000 فرشتے۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، رب کریم کے لشکر کو رب ہی جانتا، کوئی نہیں جان سکتا۔ ایک ایک لگام کے پیچھے 70,000 فرشتے اسے گھسیٹ کر کے کہاں لا رہے ہوں گے؟ میدان محشر کی طرف۔ وہ لوگوں کو دیکھ کر کے چیخے گی، چنگھاڑے گی، تغیظ، اور غصے سے لال پیلی ہو جائے گی۔ یہ اس کے غصے کا دن ہوگا، اس کی ناراضگی کا دن ہوگا۔ رب کریم اس کی اس ناراضگی کے معاملے کو لوگوں کا ایندھن اس کے اندر ڈالے گا۔ اب آپ اندازہ کریں، جس جہنم کا یہ عالم ہے، اس جہنم کو گھسیٹ کر کے، اسے کھینچ کر کے میدان محشر میں لایا جائے گا، جہاں پر لوگ اکٹھے ہوں گے۔ رب کریم نے اس آیت کریمہ میں کہا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، ہر انسان جسے دیکھنے کی صلاحیت رب کریم نے عطا کی ہوئی ہے دیکھ سکتا ہے، جہنم کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے گا۔ لایا جائے گا جہنم لوگوں کے سامنے، سارے لوگ اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھیں گے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، کہنے سننے والی باتیں نہیں ہیں، یہ امر واقع ہے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، مسلمان ان ساری سچائیوں پہ دل و جان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ انہیں مانتا ہے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو نہیں کر پاتے ان کے لیے سوائے حسرت اور افسوس کے وہاں اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور انہی دونوں حصوں کا آگے کی آیات میں ذکر ہے۔ جہنم لائی گئی میدان محشر میں لوگوں کے سامنے، لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ وہ 2 لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جہنم جسے لایا گیا ہے اس میں کون لوگ جائیں گے؟ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے جس کے اندر 2 باتیں پائی جاتی ہیں۔ جس شخص کے اندر 2 باتیں پائی جاتی ہیں وہی جہنم میں جائے گا۔ کیا ہیں 2 باتیں؟ آیت کریمہ میں رب کریم نے ذکر کیا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس شخص نے سرکشی کی راہ اپنائی، گناہ کا راستہ اپنایا اور گناہوں پہ گناہ کے سلسلے کو جاری رکھا، توبہ اور استغفار نہیں کیا، آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، صبح کر لیں گے، شام کر لیں گے، فجر میں کر لیں گے، عشاء میں کر لیں گے، اور اس طور پر وہ گناہوں کی دنیا سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں موت آتی ہے اور وہ گناہ کے کام سے فارغ نہیں ہو سکے، اسی حالت میں موت لے کر کے رب کریم کے حضور ان کو پہنچ جاتی ہے۔ وہ انتظار نہیں کرے گی کہ ابھی آپ توبہ کر لیجئے، آپ کی موت کا وقت آ گیا، اب مان جائیے، اب آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، ٹھہر جائیے، رک جائیے۔ موت ایسا کوئی وارننگ نہیں دینے والی۔ ہم کسی کام سے جا رہے ہوتے ہیں، واپس نہیں آتے، وہ کام اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔
اسی لیے رب کریم نے یہاں ذکر فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس شخص نے سرکشی کی راہ اپنائی۔ سرکشی کی راہ کا معنی کیا ہے؟ طغیٰ کا لفظ اللہ نے یہاں استعمال کیا ہے۔ طغیٰ کہتے ہیں گناہوں کی حدود کو پار کر جانا، کسی بھی چیز میں اس کی جو حد ہے اس حد کو توڑ کر کے آگے نکل جانا، یعنی گناہوں پہ گناہ انسان کرتا جائے، پلٹ کر کے رب کریم کی طرف آئے ہی نہیں، سچائی اس کے دل و دماغ کے اندر بھرے ہی نہیں، حق کی طرف پلٹنے کا نام ہی نہ لے، زندگی جو گناہوں کی طرف گئی تو ان گناہوں کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد نہ کر سکے۔ وآثر الحیات الدنیا، دوسری بات کیا ہے اس کے اندر؟ دنیاوی زندگی کو اس نے ترجیح دے دیا آخرت کی زندگی پر، وہ آخرت جس کا بیان ان آیات کے اندر کیا جا رہا ہے۔ آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو کیا کر دیا اس نے؟ ترجیح دے دیا۔ ترجیح کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دنیا کی زندگی اوپر، آخرت کی زندگی نیچے۔ دونوں میں سے آپشن اگر ملتا ہے تو دنیا کی چیزوں کو پسند کرتا، آخرت کی چیزوں کو بعد میں دیکھ لیں گے، بعد میں کر لیں گے، عمر بہت ہے، اگلے دن میں انشاءاللہ، اس طور پر وہ نیکی کے کاموں کو، خیر کے کاموں کو، اچھائی کے کاموں کو وہ ٹالتا رہتا ہے، اور برائی کے کاموں کو، گندگی کے کاموں کو اپنانے میں جلدی کرتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے فائدہ کس چیز کے اندر ہے، نفع کس چیز کے اندر ہے، ترقی کس چیز کے اندر ہے، صحیح ہے غلط ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر انسان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کی ترجیح، رب کریم ہمیں بلاتا ہے پر ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے پر وہ ہمارے مطلب کا نہیں ہوتا، لیکن نفس کی طرف سے آواز آتی ہے، دنیاوی چاہتوں کی طرف سے آواز آتی ہے، ہم سب سے پہلے وہاں حاضر جناب۔ ایسا رب کریم یہاں ذکر فرما رہا ہے کہ یہ صفت انسان کے اندر اگر ہے، دنیا کی زندگی کو غالب کرنا، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے دینا، یہ صفت جس کے اندر ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم ہی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ دونوں باتوں کے اندر کیا کوئی تعلق ہے؟ دونوں صفت جو جہنم میں جانے والوں کے لیے ان آیات کے اندر رب کریم نے بیان کیا ہے، کیا دونوں میں کوئی تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ کیا تعلق ہے دونوں میں؟ سرکش جو انسان ہوتا ہے وہی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے گا۔ تعلق کیا ہے؟ سرکشی کس طرف لے جاتی؟ دنیا کی زندگی کو اپ کرنے کے لیے، آخرت کی زندگی کو ڈاؤن کرنے کے لیے، یعنی کس کی نگاہ میں دنیا کا ویلو آخرت کی زندگی سے زیادہ ہے؟ وہ انسان جو سرکش۔ اگر ہمارے اپنے اندر، ہر شخص اپنے بارے میں سوچے، ہمارے اپنے اندر اگر دنیا کا ویلو اللہ رب العالمین کے احکامات کے بنسبت زیادہ ہے تو ہم سرکش، ہم کون ہیں؟ ہم سرکش۔ اگر رب کا حکم آگے ہے اور ہماری چاہتیں پیچھے ہیں، ہماری دنیا کی زندگی پیچھے ہے، ہم رب کے حکم کے پیچھے پیچھے چلنے کا ارادہ بناتے ہیں تو ہم سرکش نہیں ہیں، ہم فرما بردار ہیں۔ لیکن رب کا حکم پیچھے اور ساری چاہتیں اور ساری ضرورتیں ہماری آگے، اگر یہ صفت کسی کے اندر ہے تو وہ شخص سرکش ہے۔ تو دنیا کو جو شخص رب کے حکم پر ترجیح دے دے، دنیا کو مطلب دنیا کا سامان، دنیا کو مطلب دنیا کا سامان، دنیا کا سامان کیا ہو سکتا؟ اینٹ پتھر بھی ہو سکتا، روپے پیسے بھی ہو سکتے، شہرت اور منصب بھی ہو سکتا، سواریاں بھی ہو سکتی، عزت و ناموس بھی ہو سکتا،
بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز اگر آگے ہے اور آخرت کی زندگی پیچھے ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی ویلو نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا اتنا اہمیت نہیں ہے جتنا اس کا ہے۔ وہ دکھتا نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی ہمیں دکھ رہی ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، منع کیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے، لعنت بھیجی ہے اللہ اور اس کے رسول نے، کوئی پرواہ نہیں، اس کے سننے کی بھی کوئی پرواہ نہیں، جاننے کی بھی کوئی پرواہ نہیں، صحیح ہے غلط ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر یہ انسان کی پوزیشن ہے تو وہ کس راستے پر چل رہا ہے؟ جہنم کی۔ کس راستے پر ہے؟ بولیے، جہنم کے راستے پر ہے۔ تو سرکش انسان کون ہے؟ سرکش کسے کہیں گے؟ جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے۔ سرکش کون ہے؟ جو دنیا کو، دنیا کے سامان کو آخرت کے سامان پر ترجیح دے۔ کوئی مثال؟ کوئی مثال؟ نماز کی مثال ہم اپنے کاروبار سے لگے ہوئے ہوں، نماز کا وقت ہو جائے ہم بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ اگر وہ پڑھ لیے تو بعد میں پڑھ لیں گے، ہم جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ کسٹمر ہیں ان کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے، تو ہمارے اندر کون سی صفت آ گئی؟ دنیا کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دینے والی صفت۔ یہ صفت جس شخص کے اندر آتی ہے وہ انسان سرکشی کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ سرکشی بڑھتی جاتی ہے اور چل کر کے پھر وہ بہت بڑا سرکش انسان بن جاتا، پھر نماز وغیرہ کا کوئی ویلو اس کی نگاہ میں نہیں بچتا۔ فلاں سے آپ سلام کیوں نہیں کرتے؟ مسلم ہیں پھر بھی آپ سلام نہیں کرتے، اللہ نے سلام کرنے کا حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے ہر چھوٹے بڑے سے، آپ کیوں نہیں سلام کرتے؟ کہا وہ ہمارا دشمن ہے، دشمن سے سلام نہیں کرتے، وہ ہمارا دشمن ہے، دشمن سے سلام نہیں کرتے۔ کیا ہے یہ؟ کیا اس کی اجازت ہے؟ اگر رب اجازت ہمیں نہیں دے رہا ہے تو یہ ہمارے نفس کا انتقام، ہمارے نفس کی آواز ہے۔ یہ کس کی آواز ہے؟ ہمارے اپنے نفس کی آواز ہے۔ یعنی ہم سلام کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے دل میں غصہ ہے، گرچہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ایسی اداؤں کو پسند نہیں کرتا، آپ دشمنی میں اتنا آگے مت جائیں کہ اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیں، اجازت نہیں دیتا رب کریم۔ 3 دن ہو گئے، اب اس کے آگے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو اپنا دشمن بنا کر کے پھریں، پھر بھی ہمارے من میں یہ بات نہیں بیٹھتی، یہ صفت کس کی ہوگی؟ ایک مثال ہے، یہ صفت کس شخص کی ہو سکتی ہے؟ سرکش۔ سرکشی کے درجات، لیکن اس طرح کی بات اگر کسی کے اندر آتی ہے تو سرکشی اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے، وہ جہنم کے راستے پہ اپنے آپ کو داخل کر چکا ہے۔ کتنا بھی کہا جائے، کتنا بھی سمجھایا جائے، کتنا بھی بتایا جائے، گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے مسلمان کی یہ صفت، لیکن غصے میں گالی گلوچ کے الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہی نکلتے۔ بھئی رب نے منع کیا، وہ ناپسند کرتا ہے، ہمیں وہ پسند کیوں ہے؟ اگر انسان چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو آخرت کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دے رہا ہے، لیکن اگر نہیں چھوڑتا، اسی سسٹم پہ وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اگر انسان جاننے کے بعد بھی کہ حرام ہے
اور پھر بھی اس سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا، سرکشی اس کے اندر آ گئی۔ ہماری مجلس اس وقت تک آباد نہیں ہوتی جب تک کہ ہم فلاں اور فلاں جو ہمارے خلاف ہیں جب تک ان کی کچھ بدگوئی نہ کر دیں، اس وقت تک ہماری مجلس آباد نہیں ہوتی۔ منع کیا گیا کہ غیبت مت کرو، یہی تو غیبت ہے، لیکن اس وقت تک ہمارا دل بھرتا ہی نہیں جب تک کہ اپنے دوست سے وہ سب نہ بیان کر دیں جو اندر ہمارے چل رہا ہے، فلاں کے خلاف، فلاں کے خلاف، فلاں کے خلاف۔ دوستوں کے بیچ میں یہ ساری باتیں ہم نقل کر دیتے، کسٹمر سے بھی نقل کر دیتے، رشتہ داروں کے بیچ میں بھی نقل کر دیتے، عام مسلیان کا آپس میں بھی ایک دوسرے کے درمیان اس طرح کی باتیں چل پڑتی، فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ ایک ایک دن میں کئی کلو گوشت ہم کھا جاتے ہیں مردار بھائی کا، اندازہ ہے کتنا کلو ہم کھاتے ہیں ہر روز؟ یہی تو کہا رب کریم نے کہ کسی کی غیبت کرنا کیا ہے؟ مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ کئی کلو ہم گوشت چٹ کر جاتے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو پاتا۔ یہ سرکشی ہے۔ ہر وہ بات جو رب کریم کو ناپسند ہے اگر ہماری پسند کی فہرست میں آ گیا، سرکشی۔ ہر وہ بات جو رب کو بولیے ناپسند ہو، ہمیں اگر پسند آ گیا یا ہمارے عمل میں آ گیا تو یہ سرکشی۔ اسی طریقے سے ہر وہ کام جو رب کو پسند ہو ہمیں پسند نہ آ سکے، ہر وہ کام جو رب کو پسند ہو ہمیں نہ پسند آ سکے، اسے کیا کہیں گے؟ سرکشی۔ تو جس شخص کے اندر سرکشی آئے گی یہ وہ انسان ہوگا جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والا ہے۔ وہ زبان سے کچھ بھی کہتا پھرے، رب کے حکم کی پابندی کرنے والا ہی انسان آخرت کو ترجیح دینے والا ہے۔ رب کے حکم پر قائم ہونے والا انسان یہی وہ شخص ہے جو آخرت کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتا، یعنی دنیا کا سامان اس کی نگاہ میں زیادہ اہمیت کے حامل ہے یا کم؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی سامان کا اگر نقصان ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ بھی دیتے ہیں، ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہاتھ بھی نکال لیتے ہیں، آنکھ بھی نکالتے ہیں، ہاتھ میں ڈنڈے بھی آ جاتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کس چیز کے لیے؟ دنیا کے سامان کے لیے۔ دنیاوی سامان کی قیمت زیادہ ہے یا اس بھائی کی؟ کس چیز کی قیمت ہے؟ بھائی کی قیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، یہ جو کعبہ کی عظمت ہے اس سے بھی بڑھ کر کے۔ ہم تو معمولی چیزوں کے لیے بھائی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو کانت الدنیا تساوی عند اللہ جناح بعوضہ، اگر پوری دنیا اگر رب کی نگاہ میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اہمیت والی ہوتی تو کسی بھی کافر کو اللہ رب العالمین ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا۔ رب کی نگاہ میں اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے؟ کتنی؟ بہت ہے۔ مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہماری نگاہ میں کتنی ہونی چاہیے؟ بولیے۔ اگر سرکشی کی راہ سے ہم نکلنا چاہتے ہیں تو ہماری نگاہ میں بھی اس کی کیا حیثیت ہونی چاہیے؟ کے برابر بھی نہیں، مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہونی چاہیے۔
یعنی ہمیں انسانوں کی حفاظت کرنی ہے، نہ کہ سامان کی۔ سامان کی وجہ سے ہم انسان کو کھونا پسند نہ کریں، انسان کو ضائع کرنا سامان کی وجہ سے۔ باہر تو باہر جانے دیجئے، بچہ بھی اگر گلاس آپ کا جو کانچ کا ہے لے کے جا رہا ہے، آپ نے پانی مانگا، اپنے لیے گر گیا، پھوٹ گیا، تو ہم لال پیلے ہو جاتے، دیکھ کر نہیں چلتے، ٹھیک سے چلنا نہیں آتا، ٹھیک سے پکڑ کے آنا چاہیے۔ کس کی قیمت زیادہ ہے؟ بچے کے دل پر ٹھیس پہنچے گی، اس کا دل زخمی ہوگا، یا اس گلاس کو؟ کس کو ہم نے زیادہ اہمیت دیا؟ اہمیت ہم نے کس کو زیادہ دیا؟ گلاس کو اہمیت دی۔ ہم نے دوڑ کے یہ نہیں دیکھا کہ بچے کہیں چوٹ تو نہیں آ گئی، ہاتھ میں کہیں زخم تو نہیں ہو گیا، ہم دوڑ کے گلاس کو دیکھنے لگتے ہیں کہ پھوٹ تو نہیں گیا۔ کس کی اہمیت زیادہ ہماری نگاہ میں؟ ہم اپنی زندگی کو کھنگالیں گے، پتہ چلے گا دنیا کی ترجیح ہے یا آخرت۔ ہم اپنی زندگیوں کو پلٹ کر کے دیکھیں، کس چیز کا ویلو ہے ہماری نگاہ میں؟ ویلو انسان کی ہے یا ویلو اس چیز کی ہے جو رب کی نگاہ میں مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ میزان ہمارا بدل گیا، ترازو ہمارا چینج ہو گیا۔ تولنے کا جو کسوٹی اللہ نے دیا، وہ کسوٹی ہماری بدل گئی۔ ہم کس چیز کو اہمیت زیادہ دینے لگے؟ کیا وہی ہے جو ہمارا رب اہمیت دیتا، یا وہ ہے جو ہمارے اپنی طرف سے یا سماج کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے جس کی اہمیت ہے؟ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں لے جانا چاہتے ہیں۔ آیت کریمہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی پر ہم نے بڑھا کر کے لیا، اس کو ترجیح دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ جہنم یعنی ہماری زندگی ایسی ہی گزرے کہ دنیا کی زندگی نیچی رہے اور رب کریم کے احکامات اور آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ بلند رہے۔ آیت کا آخری ٹکڑا، اور اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف دل میں بسائے اور خواہش نفس سے اپنے آپ کو روکے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا رکھی ہے؟ جنت۔ تو جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جن کے اندر دو باتیں ہوں۔ قیامت کے روز ان لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ جن کے اندر پہلی دونوں باتیں ہیں وہ جہنم کے راستے والے، اور جن کے اندر بعد کی یہ دونوں باتیں ہیں وہ جنت والے راستے پہ۔ کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کوئی بھی کام کر رہا ہے، رب ہم سے پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کوئی دیکھتا نہیں دیکھتا، ہماری اس غلطی کو کوئی پکڑ پاتا یا نہیں پکڑ پاتا، اس کا اسے خوف نہیں۔ اس کو خوف اگر ہے تو اس بات کا ہے کہ کل کے دن ہمارا کیا جواب ہوگا۔ جب ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے رب کریم رکھے گا، پوچھے گا کیوں کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ رب کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینے کا منظر جس انسان کے دل و دماغ کے اندر آ جائے، جس کے جی جہان کے اندر بس جائے، زندگی کے سارے کاموں کے اندر، زندگی کے سارے کاموں کے اندر، اور جواب کام کرتے ہوئے جواب اپنے نفس سے پوچھیں، جواب مل جائے وہ کام کر لیں۔ کوئی بھی کام کریں، پوچھیں، سوال پوچھیں اپنے آپ سے، اور اگر اس کا جواب ہمیں مل جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس کام کو کر سکتے ہیں۔ اگر جواب نہیں تو وہ کام نہیں۔
تو ہم کیوں سوال پوچھتے ہیں اپنے نفس سے؟ کیونکہ کل کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیوں ایسا کیا، تو کیا جواب ہم دیں گے؟ آج کے دن کوئی دیکھتا نہیں دیکھتا، وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لوگ ممکن ہے آپ سے ناراض ہو جائیں، لوگ ممکن ہے آپ سے بدظن بھی ہو جائیں، لوگ ممکن ہے آپ کا بائیکاٹ بھی کر دیں، لوگ ممکن ہے آپ کو تکلیفیں بھی دیں، لوگ ممکن ہے آپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگے۔ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ معنی کس چیز کا ہے؟ کہ ہمارے اور رب کے درمیان وہ کام پرفیکٹ ہو، رب کے حکم کے مطابق ہو۔ کیونکہ ہم نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہمارے رب نے ہمیں کرنے کا یہ حکم دیا۔ اگر یہ خوف اور یہ اندیشہ ہمارے ذہن و دماغ میں ہے، کام صحیح ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ کس کا خوف ہے ہمارے دل و دماغ میں؟ لوگوں کا یا رب کا؟ بھئی 10 لوگ آئے ہیں شادی کرنے کے لیے، آخر کیا ہم چہرہ دکھائیں لوگوں کے سامنے؟ ایسے ہی باراتی آتے ہیں، 10 لوگ آتے ہیں، ولیمہ کر رہے ہیں تو مشکل سے 10-20 لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے، یہ کوئی ولیمہ ہے؟ لوگوں کو جواب دینا ہے۔ ایسا ہمارے ذہن و دماغ میں آتا ہے۔ نہیں ہوتی تو لوگوں سے قرض لیتے، اور ہمیں پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کا جنازہ پڑھتے ہی نہیں تھے جن کے اوپر قرض ہوتا، لیکن آج سارا کام ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرض لے کر کے ہو جائے، ہم بڑے انسان بن جائے۔ ہماری پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ جتنی ہماری پہنچ ہے اس سے آگے ہم کریں، چاہے جتنا اس کے پیچھے ہمیں لوگوں سے لینا پڑے۔ بھول جاتے ہیں کہ یہ قرض اس کی ادائیگی فرض ہے، دوسرا نہیں، ہمیں اس کو ادا کرنا ہے۔ لیکن لوگوں کے سامنے ہمیں رسوا نہیں ہونا، ہماری ایک عزت ہے سماج میں، اس کا سودا نہیں کرنا، کچھ بھی کرو ایسا انتظام ہونا۔ ہم اپنے کاموں کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں کہ کیا واقعی ہماری زندگی، ہمارا عمل، ہمارا طور طریقہ اسی کے مطابق ہو رہا ہے؟ لوگوں کا خوف ہے یا رب کریم کا خوف؟ لیکن ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں کے خوف میں ہم زیادہ جی رہے ہیں، لوگوں کے خوف میں ہمارا بہت سارا کام انجام پا رہا ہے۔ اگر کہا جائے کہ کیوں ڈرتے ہیں، مت کیجئے، کہ لوگ بائیکاٹ کر دیں گے، لوگ جینے نہیں دیں گے، یہی باتیں ہماری زبانوں پہ آتی ہیں۔ لوگوں کا خوف، لوگوں کے خوف سے ہمارے کام چینج ہو جا رہے ہیں، ہمارے کام بدل جا رہے ہیں۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے رب کی ناراضگی کا معاملہ ہم آسانی کے ساتھ قبول فرما لیتے ہیں۔ یہی خوف اللہ سے، رب کی ناراضگی کا کام۔ وراثت میں بہن کو بھی حصہ دینا ہے، نہیں دیے کیونکہ سارے لوگ نہیں دے رہے، ہم اکیلے دینے والے ہیں کیا؟ اور کسی نہ کسی طریقے سے ہم معاملے کو پورے طور پر غور کر جاتے ہیں، ہضم کر لیتے ہیں۔ انتقال ہوئے سالہ سال بیت جاتے ہیں، ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ وراثت تقسیم بھی ہونی چاہیے۔ کیا تقسیم کرنا؟ سب اپنے لوگ ہیں، سب اپنے بھائی بہن ہیں، سب اپنے رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، کیا تقسیم کرنا؟ اس طریقے سے ہم ایک دوسروں کے حقوق کو یہاں ہڑپتے رہتے ہیں، اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کے بیچ میں یہ میسج نہ جائے کہ ان کا خاندان ٹوٹ گیا، لوگوں کے درمیان ایسا کوئی میسج نہ جائے کہ خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، بٹوارا ہو گیا، لوگوں کے بیچ میں خبر نہ جانے پائے۔ آپ سوچئے کہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے اور مرنے تک صرف لوگوں کے خوف سے ہی ہم جی رہے ہیں،
کوئی بھی کام کر رہے ہیں لوگوں کے خوف میں. یہ خوف عبادت ہے تو لوگوں کی عبادت کب تک کرتے پھریں گے؟ رب کریم نے کہا فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو مجھ سے خوف کھو، لوگوں کا خوف نہیں. لیکن ہمیں لوگوں ہی کا خوف ہے جو ہر طرح کی برائیاں گوارا کرنے اور ہر طرح کی اچھائیوں کو ہضم کر جانے. ہم آسانی کے ساتھ چینج کرنے کے لیے تیاری نہیں ہوتے. اکیلے ہم کیا کر سکتے، ایسا ہم سوچتے. اکیلے ہم کیا کر سکتے؟ اکیلے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے. اگر ہم اکیلے پورے سماج کو چینج نہیں کر سکتے لیکن اپنے آپ کو بچا تو سکتے. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کا جو خوف یہاں پر ذکر کیا گیا، یاد رکھیے جو انسان دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہوئے رب کریم کا خوف اس کے دل و دماغ پر قائم رہا، آخرت کے خوف سے اللہ اسے بچا لے گا. دو خوف کسی دل کے اندر اللہ اکٹھے نہیں کرتا. دو خوف اللہ کسی بھی دل کے اندر اکٹھے نہیں کرتا، دنیا کا خوف اور آخرت کا خوف. دنیا میں جو بے خوف ہو کر کے دندناتا پھر رہا ہے، اپنی قوت کا پرچار کرتا پھر رہا ہے، اس کے آگے کسی کو کوئی حیثیت نہیں دیتا. ہر طرح کے ناجائز اور ہر طرح کے ظالمانہ کردار اور کام وہ گوارا کر لیتا ہے. آپ یاد رکھیے آخرت میں وہ خوف زدہ ہوگا، آخرت کے خوف سے وہ نہیں بچ پائے گا. لیکن جو دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا خوف اسے دامنگیر رہا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، والذین یؤتون ما آتوا، وہ صدقہ و خیرات دے رہے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا، صدقہ و خیرات دے رہے ہیں، وقلوبهم وجلہ، اور دل کے اندر ڈر اور خوف بیٹھا ہوا ہے، انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں تو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. خوف سے کانپ رہے ہیں، ڈر ہے ان کے دلوں میں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری یہ نیکی اللہ قبول ہی نہ کرے. ڈر بسا ہوا، ہم نے کیا ہے لیکن پرفیکٹ ہے نہیں ہے، پورے طور پر خالص ہو سکا نہیں ہو سکا، ڈر ہے دلوں کے اندر. اے اللہ ہم نے یہ کیا ہے تو اسے ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے. ایسا دعائیں کی جاتی ہیں نیکیوں کے درمیان. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کیا دعا کیا انہوں نے؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کعبہ اٹھا رہے تھے، کعبہ بنا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ قبول کر لے. نبی نیکی کر رہے ہیں، ایک عظیم الشان نیکی، اور دل کے اندر دہشت بیٹھی ہوئی ہے. وہ رب کریم سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو قبول کر لے، اے اللہ تو قبول کر لے، اے اللہ تو قبول کر لے. نیکیوں پر اتراتے نہیں، نیکیوں کا تذکرہ چھیڑ کر کے خوشیاں مناتے نہیں، بلکہ رب کریم سے دعا کرتے ہیں. اندر ہی اندر کے ڈر کو جو رب کریم کے یہاں جواب دہی کا ڈر ہے اور خوف ہے، اسے دلوں کے اندر بسائے رکھتے ہیں. تو یہ صفت جس شخص کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا بتایا اللہ نے؟ جنت. یہ خوف جس کے اندر آ جائے. اور جس بندے کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اپنے سارے کاموں کے تئیں آتا ہے، ایک دوسری صفت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. کیا ہے وہ دوسری صفت جو اس آیت کریمہ بیان کیا گیا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ شخص اپنے نفس کو خواہشات سے روک رہا ہے. دل کی چاہتیں حرام چیزوں کی طرف، ناجائز امور کی طرف دل للچائی ہوئی نگاہ سے دنیا کی رنگینیوں میں بدمست ہونا چاہتی ہے، دل ادھر بھاگ رہی ہے، لیکن وہ دل کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کون شخص؟
جس شخص کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، جس شخص کے اندر رب کا خوف جس درجے ہوگا، اپنے نفس کو اپنی مٹھیوں میں یوں بند کرنے میں وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن نفس کی خواہشات جس پر غالب آئیں گی، رب کا خوف اسی قدر کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی رب کا خوف نہیں، خواہشات نفس اس کے چاروں طرف پوری قوت کے ساتھ دوڑ رہی ہوں گی۔ وہ خواہشات نفس کا اسیر ہو جائے گا، اسی کا قیدی بن کر کے رہ جائے گا۔ جو دل چاہے گا وہی کرے گا، چاہے وہ رب کی پسند کی ہو یا ناپسند کی ہو۔ ہمیں کمانا ہے، اتنا تو کمانا ہے، حلال راستے سے آ رہا ہے تب بھی، حرام راستے سے آ رہا ہے تب بھی، جھوٹ بولنا ہے تب بھی، گالی گلوچ دینا ہے تب بھی، یا جو بھی رب کریم کی ناپسند ہے، کسی بھی چیز سے وہ اپنے آپ کو دور نہیں رکھ پاتا ہے۔ تو جس کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے، وہ خواہشات نفس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ تو خواہشات نفس سے دور رکھنے والا کون سا شخص ہوگا؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور اللہ سے ڈرنے والا کون ہوگا؟ جو خواہش نفس سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ جو جس درجہ اپنے نفس کا غلام رہے گا، وہ اسی درجہ رب کریم سے دور رہے گا، اور جو رب سے قریب رہے گا وہ اپنے نفس کو اپنے پیروں تلے کچل دے گا۔ تو یا تو آپ نفس کے مرید بن جائیں یا نفس آپ کا مرید بن جائے، یا تو نفس کو آپ کچل دیں یا نفس آپ کو اپنے ہاتھ اور کمان میں لے لے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ تو ایسا شخص جس کے دلوں کے اندر رب کا خوف ہے اور نفس خواہشات نفس سے اپنے آپ کو روکنے میں کامیاب ہو رہا ہے، ایسوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یہ ہیں وہ چند آیات جو عشاء کی نماز کے اندر پڑھی گئیں، اور اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہماری زندگیوں کو صاف ستھری زندگی بنا دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اللہ کی مرضی کی چیزیں، اللہ کے پسند کی چیزوں کو پسند اور ناپسند کی چیزوں کو ناپسند بنانے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اچھا اور سچا بنا، اور ہمیں اچھوں اور سچوں کے پیچھے چلنے اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری زندگی کو بہتر زندگی بنا، ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی رب کریم تو ہمیں عطا فرما۔ جب تک دنیا میں رکھ اسلام پر اور ایمان پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات آپ لوگوں کے پاس ہوں تو پیش کریں۔